اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو، تمہاری زندگی میں جو مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہاں جانا، اللہ تعالیٰ تمہیں گائیڈ کر دیں گے، تمہیں سمجھا دیں گے، تمہیں راستہ دکھا دیں گے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے، بتا دیں گے کہ اصل راستہ کون سا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. علام الغیوب تمہیں راستے کی طرف گائیڈ کر دے گا. اور سبحان اللہ، اس طرح کی بہت ساری قرآن کی جو ہے نا وہ آیات ہیں جس کو ہم ذکر کرتے ہیں. پہلی سورۃ طلاق کی آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر یہ جو آفس ہے، یہ اس پہ اگر دروازہ ہے نا، دیر از آلریڈی اے مخرج، لیکن امیجن میں اگر ایسی جگہ پھنس گیا ہوں جہاں پہ کوئی مخرج ہی نہیں ہے، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ مخرج کا راستہ بنا دیتے ہیں، مینز این ایگزٹ بنا دیتے ہیں جہاں سے میری لائف میں اس کو آرام سے سوائپ کر کے میں نکل جاؤں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، مئی کا مطلب ہے کیا ہے؟ جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے، جو انسان بھی، چاہے امیر ہے، غریب ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، کالا ہے، گورا ہے، عرب ہے، عجم ہے، جو بھی تقوی اختیار کرے گا یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیں گے، چاہے اس کو نظر نہ آ رہا ہو، چاہے اس کو پتہ نہ ہو کہ سبحان اللہ میری جو زندگی ہے وہ آگے کہاں جائے گی، مجھے تو اندھیرے اندھیرے نظر آ رہے ہیں، مجھے تو مشکلات ہی مشکلات نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیں گے. اور پھر وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق اور روزی عطا کریں گے، مال اور اولاد اور سکون اور چین عطا کریں گے جہاں سے اس نے کبھی من حیث لا یحتسب، اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. پھر آپ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کے درجات کو بلند کر دیں گے. اور پھر ہم کہتے ہیں اچھا میرے کام کیا آسان ہوں گے لائف میں؟ جی آسان ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کاموں کو بھی آسان کر دیں گے. ایک شخص تھا، بڑا نیک انسان تھا، حاتم الاسم ان کا نام تھا. وہ شخص، انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی اپنی بیوی سے کہ میں اس دفعہ حج کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس پروویژن نہیں ہوتا نا کہ میں تم لوگوں کو پرووائڈ کر سکوں. کچھ مہینوں کا تو ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. اینڈ ریممبر کہ ان ڈیز میں جو حج کا سفر تھا وہ 15 دن یا 40 دن کا نہیں تھا، وہ مہینوں کا سفر تھا، جس میں انسان جب ایک دفعہ نکلتا تھا تو اس کے واپس سے آنے کے چانسز کم ہوتے تھے، بیکاز وہ گھوڑوں کے ذریعے، اونٹوں کے ذریعے اور گدھوں کے ذریعے ٹریول کر کے جانا پڑتا تھا. تو سبحان اللہ، وہ جب انہوں نے بات کی تو ان کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پروویژنز نہیں ہیں تو پھر آپ رک جائیں، نہ جائیں، اور کیا ہو سکتا ہے. یہی ہمیں سے ہر بندہ جواب دیتا ہے نا. لیکن ہز ڈاٹر واز ویری اسپیشل، شی واز انٹیلیجنٹ اینڈ اسمارٹ. انہوں نے کہا بابا آپ جائیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ہمارا رب بڑا رزاق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمیں رزق دے گا، آپ جائیں، آپ نے ارادہ کیا تو نکلیں. ہی ٹوک کریج فرام ہر اسٹیٹمنٹ، اور وہ نکل پڑے. اور جب وہ نکلے تو کچھ مہینوں بعد پروویژنس ختم ہو گئیں. اور پھر ماں نے اپنی بیٹی کو تانا دے کے کہا ہاں جی یو بگ ماؤتھ، بڑی بڑی باتیں کہہ رہی تھی نا کہ یہ ہو جائے گا وہ جگہ، آپ جائیں، آپ کدھر ہے کھانے پینے کا، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اور اس کی سبلنگز اس کو تانے دے رہے تھے. تو شی وینٹ ٹو ہر روم، اور پھر اس نے کہا اللہم انت قلت وقولک الحق، یا اللہ آپ نے کہا ہے اور آپ کا جو قول ہے وہ سچا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق روزی عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. اینڈ سبحان اللہ، ایز سون ایز شی میکس دس دعا، اور اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے اس نے اپنی فریاد رکھی، اس کے گھر کا دروازہ نوک ہوتا ہے اور وہ باہر دیکھتی ہے کہ جو شہزادہ ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، اس کا انٹراج گزر رہا ہوتا ہے اور بادشاہ کے انٹراج کے پاس پانی ختم ہو جاتا ہے. تو بادشاہ پانی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو جب پانی ختم ہوتا ہے تو کہتا ہے کسی کے گھر سے جا کے پانی لے کے آؤ. تو اس کے جو گارڈ ہوتا ہے وہ اس کے دروازہ نوک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت پانی مانگ رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جاتی ہے اور اس پانی کو بڑا ڈیکوریٹ کرتی ہے، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے انزلوا الناس منازلہم، لوگوں کے رتبے کے حساب سے ان کو ٹریٹ کیا کرو، ان کو عزت دیا کرو. تو وہ اس کو بڑا اچھا ڈیکوریٹ کر کے اس کو پریزنٹ کرتی ہے. اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی میں اس بادشاہ کے لیے ڈیلائٹ اور ایک سکون رکھ دیا. جب اس نے پیا تو اس نے کہا کہ یہ کس کے گھر سے آیا ہے، دس واٹر ہیز ریئلی سم تھنگ اسپیشل اینڈ ڈیلائٹ. تو اس نے کہا کہ یہ وہی جو دا فیمس عابد حاتم الاسم کے گھر سے آیا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اسی گھر سے آیا تو سب اس کو سلام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو حج پہ گئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں اچھا حج پہ گئے ہوئے تو پھر ان کے گھر والوں کی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہے، وہ ہمارے مہمان ہیں. اور پھر انہیں گھر کے وہ قریب گیا اور اس ٹائم پہ گولڈ کے کوائنس کے نا کچھ سیکس ہوتے تھے جس سے ہم بند کرتے تھے، تو اس نے نکالا اور اسے گھر میں پھینکا اور پھر فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے ڈو ایز واٹ آئی ہیو ڈیڈ.
جو میں نے کیا اس کو کرو. تو پھر سب سبحان اللہ انٹراج نے ان کوائنس کو نکالا اور اسے گھر میں پھینک دیا, اور کچھ ہی دیر میں وہ ڈھیر اکٹھا ہو گیا. تو وہ لڑکی جو تھی وہ رونے شروع ہو گئی. تو اس کی ماں نے کہا کہ تمہارے پہ تف ہے اور عجیب ہو تم, جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تم مسکرا رہی تھی, اللہ نے ہم پہ بارش کی سونے چاندی کی بارش برسا دی, اب تم رو رہی ہو. تو کہتی ہے کہ سبحان اللہ, ایک انسان نے ہم پر رحمت کی اور نظر کرم کی تو ہمارے گھر میں سونا اور چاندی بھر گیا ہے. امیجن جب ذو العرش المجید اور فعال لما یرید ہم پہ نظر کرم کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا. دس از واٹ ریئلی ہیپنز جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہمیں سے کون لوگ ہیں جو واقعی میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں. فإن اللہ یحب المتقین, کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. امیجن آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یا آپ کا چھوٹا بھائی بہن آ کے کہے کہ بھائی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, آپ کے اندر کیا فیلنگز ہوتی ہیں. امیجن آپ کے والد صاحب جن کی آپ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں وہ آپ سے کہیں کہ بیٹا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں, آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو, آپ پہ کیا فیلنگز ہوں گی. امیجن آپ کے استاد, آپ کے شیخ whom you look up to, وہ آپ سے کہیں کہ یو آر اے گریٹ اسٹوڈنٹ اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف یو, آئی ایم پراؤڈ ٹو ہیو اسٹوڈنٹس لائک یو, آپ کے اندر کیا فیلنگز ہوں گی. سبحان اللہ. امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہیں کہ آئی لو یو. مجھے معلوم ہے کہ ہمیں سے ہر کوئی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا ان اسٹیٹمنٹس کو سننے کے لیے اللہ کے نبی کی زبان سے. کیا فیلنگ ہوگی. امیجن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز آئی لو یو, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر انسان کے لیے جو شخص تقوی اختیار کرنے والا ہے, ان اللہ یحب المتقین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں متقیوں سے بہت محبت کرتا ہوں. تو کیا میں اور آپ کوشش نہ کریں کہ ہم متقی بن جائیں. اور جب اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر متقیوں کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے. جو شخص احسان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کچھ بھی نہیں عطا کرتے. اللہ تعالیٰ بہت قدر والے ہیں اور پھر بہت کچھ نوازتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ میں اللہ تعالیٰ میں متقیوں کے ساتھ ہوں. یہ جو مع المتقین ہے نا, اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. دیکھو ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے شارک سے قریب ہوں, میں تمہاری شارک سے قریب ہوں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتے ہیں, جانتے ہیں, He knows everything. لیکن پھر یہ کیا بات ہوئی کہ متقیوں کے بھی قریب ہیں. Why there is something special? کیونکہ اس کی نا دو قسمیں ہیں. ایک عام ہے, ان کے قربت عام ہونا جو ہر بندے کے ساتھ ہے, جس کو ہر جانتے ہیں اور کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں. ایک اسپیشل ساتھی ہونا ہے, وہ یہ کہ تمہارے ہر کاموں میں تمہاری میں مدد کروں گا, تمہاری مشکلوں کو میں آسان کر دوں گا, تمہاری پریشانیوں کو میں دور کر دوں گا, تمہارے دکھوں کو میں ازالہ کر دوں گا, تم متقی تو بن جاؤ. This means وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اور دنیا میں تو اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہی ہوتی ہیں, مشکلات کا حل ہو جاتا ہے. یہ آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں جو کہ سبحان اللہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں اور آپ اگر ہم اس وظیفے کو پکڑ لینا, تقوی کا وظیفہ, کہ ہم واللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں بھر جائیں گی اتنی کہ ہم کبھی امیجن نہیں کر سکتے. اور آخرت کی زندگی کیسی ہوتی ہے, دنیا تو اللہ تعالیٰ سنوار دیتے ہیں, اور آخرت کیسی ہوتی ہے, وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ, کہ جو آخرت ہے تمہارے رب کے نزدیک وہ متقیوں کے لیے ہے. اصل جو کامیاب لوگ ہیں وہ متقی ہیں. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ, جو آخرت ہے وہ بہترین ہے اس بندے کے لیے جو متقی انسان ہے. قیامت کے دن جب قبروں سے لوگ نکلیں گے نا, تو کچھ لوگ نکلتے ہی بھاگنے شروع ہو جائیں گے, اور ہر انسان کس شکل میں کھڑا ہوگا, حفاتن عراتن غرلا, ننگے جسم, ننگے پاؤں, انسرکمسائزڈ. کچھ لوگ بھاگ رہے ہوں گے, کچھ لوگ نکلتے ہی کرال کر رہے ہوں گے ان کے برے اعمال کی وجہ سے, کچھ لوگ نکلتے ہی اپنے منہ کے بل اپنے آپ کو رینگ رہے ہوں گے, اور کچھ لوگ نکلتے ہی فرشتے ان کا انتظار کر رہے ہوں گے, اور وہ فرشتوں پہ رائڈ کر کے قیامت کے دن محشر کے میدان میں پہنچیں گے. فرشتے ان کے سواریاں ہوں گی. اور یہ کہاں پہ آتا ہے, یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, کہ جو متقین ہے نا, اور یہاں پہ ورڈز کیا ہے, متقین تقوی والے, وہ رحمان کی طرف وفد کی فارم میں, انٹراج کی فارم میں, ایسکارٹ کرتے کرتے VIP ٹریٹمنٹ کے ساتھ ان کو لے جایا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جو پل صراط کے اوپر سے نہیں گزرے گا. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, یہ اللہ نے لکھ چکے ہیں, this has been decided, ہم سب پل صراط سے گزریں گے. لیکن جو متقی ہیں نا, وہ کس سپیڈ سے گزریں گے, with the speed of light and with the speed of when a horse runs and gallops, اس سپیڈ سے گزریں گے. سبحان اللہ. تو متقی کے لیے دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے آسانی ہے,
اور آخرت میں قبر بھی اس کے لیے، قیامت کا دن بھی اس کے لیے آسانی، اور پلسرات سے اس کے لیے آسانی. ثم ننجی الذین تقوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم متقیوں کو بچا لیں گے عذاب سے، ہر مشکل سے نجات دے دیں گے. تو ہر چیز میں آسانی آسانی ہے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی جو ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جنتوں میں ہوں گے، اور بہترین جنتوں میں ہوں گے. اچھا، تقویٰ از ناٹ سم تھنگ تھیوریٹیکل، اٹ از پریکٹیکل. میں آپ کو تقوی کی مثال دوں. ایک شخص تھا، وہ ایک شیخ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ شیخ اپنا لائف کو اسٹینڈرڈ کو بڑھانے کے لیے آئی ریئلی وانٹ کہ میں وہ بزنس کروں. اور وہ بزنس حرام کا بزنس تھا. اٹ انوالوڈ انٹرسٹ اینڈ سم ٹرانزیکشن جو کہ حلال نہیں تھیں. اور اس کی جو وائف تھی اسے بہت پش کر رہی تھی کہ تم یہ کام کرو بیکاز وی نیڈ ٹو اپ آر لائف اسٹائل. تو اس شیخ کے پاس آیا تو شیخ نے اسے بڑا سمجھایا، لیکن وہ بڑا کنفیوز تھا. تو شیخ نے کہا کہ ڈو یو وانٹ ٹو فیئر یور وائف اینڈ ڈو یو وانٹ ٹو فیئر اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس نے کہا آئی وانٹ ٹو فیئر اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس نے کہا دین ہولڈ آن ٹو تقویٰ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ بلیو یو می، اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے اور اللہ کی بات مانو گے تو تمہیں وہ نوازے گا. کہ تم شخص چلا گیا، اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اوکے آئی ناٹ اسٹارٹ دا بزنس. اور پھر وہ کیا ہوا کہ 4 مہینے بعد وہ شیخ کہتے ہیں میرے پاس وہ شخص واپس آیا. اور جیسے ہی وہ شخص واپس آیا تو کہتا ہے کہ شیخ یو نو واٹ ہیپنڈ، میں نے اللہ کی رضا کے لیے وہ بزنس چھوڑا تھا، اور میرا جو کچھ ہی دن بعد ایک کنسٹرکشن ہو رہی تھی ایونیو کی میری زمین کے پاس جہاں میرا لینڈ ہے یورپ میں. اس کنسٹرکشن کے دوران جو کنسٹرکٹرس تھے وہ میرے پاس ہے اور کہا کہ زمین آپ کی ہے. انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا ہم بہت سارا ریت کا جو ایک ڈھیر ہے یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں اینڈ وی ول پے یو رینٹ فار اٹ. اور کہتے ہیں انہوں نے ہمیں رینٹ دینا شروع کر دیا اینڈ دے گیو می $500 million فار مینی منتھس. کچھ مہینوں کے لیے وہ ریت کا ڈھیر وہاں پڑا رہے گا اور ہم آپ کو $500 million دیں گے. اور پھر کیا ہوا سبحان اللہ، شیخ اسٹوری یہاں پہ اینڈ نہیں ہوتی. ساتھ ہی کچھ لوگ تھے جو کنسٹرکشن کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک شخص آیا میرے پاس اور کہا کہ میں آپ سے یہ ریت پرچیز کرنا چاہتا ہوں، جو کہ بیسکلی تھی میری کسٹڈی میں، اور وہ میں اس کو سیل کر سکتا تھا اکارڈنگ ٹو مائی کانٹریکٹ. تو کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے وہ ریت پرچیز کرنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں اینڈ ود ان دیز 4 months آئی ارنڈ $1 million $1 million آف کیش. سبحان اللہ، دس از دا بینیفٹ آف ہیونگ تقویٰ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو گناہوں کو چھوڑا، میں نے تقویٰ اختیار کیا، لیکن مجھے جو ہے وہ پیسے نہیں ملے. اٹس ناٹ آلویز منی، سم ٹائمز اٹس سیٹسفیکشن یو گیٹ، سم ٹائمز اٹس دا ہیپینیس یو گیٹ ان یور لائف. سم ٹائمز اسی مال میں اللہ تعالیٰ مزید برکت کو ایڈ کر دیتے ہیں اور مزید انسان کو نواز دیتے ہیں. اس مال سے جو کام ہونے ہوتے ہیں اس میں برکت دے دیتے ہیں. اور جو شخص یہ دیکھیں جو مال کے لیے تقویٰ اختیار کرے گا نا، پھر اس نے اللہ کے لیے اختیار نہیں کیا تقویٰ. ڈیفینیٹلی اس کے رزلٹ میں مال اور اولاد اور آسانیاں ملیں گی، لیکن ہیو گڈ انٹینشنز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیزنگ تقویٰ کی جو اسٹوری انہوں نے شیئر کی، اور انہوں نے خود کیا. کہتے ہیں آئی واز پاسنگ بائی، اور ایک چرواہا تھا، شیپ ہرڈر تھا، جو کہ نارملی عرب میں اور آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا مال ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہے نا ان لوگوں کے مال کو چروانے کے لیے لے جاتے ہیں اینڈ دے گیٹ دیئر سیلری. تو مال ان کا نہیں ہوتا لیکن وہ چروانے کے پیسے لیتے ہیں. تو وہ چرواہا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گیا اور کہا کہ یہ مجھے تم شیپ بیچ دو. تو اس نے کہا نہیں، یہ میرا مال نہیں ہے یہ. تو اس نے کہا کہ انہوں نے ان کو ٹیسٹ کرنا چاہا اس شخص کو. تو نے کہا تو کیا ہے، ایک ہی شیپ تو مانگ رہا ہوں. کہتے نہیں، آپ 1 مانگے ہیں 10 مانگے میں آپ کو نہیں دے سکتا. تو نے کہا تم اپنے مالک کو کہنا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. تو اپنے مالک کو بولنا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. تو پھر پتہ کیا فرماتا ہے، فماذا اقول للہ، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کو کیا بولوں گا، ان کے سامنے کیا بہانہ پیش کروں گا. عبداللہ بن عمر رونے شروع ہو گئے اور انہوں نے حکم دیا اور کہا کہ اس کو آزاد کیا جائے، اس غلام کو. اور اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تمہارے اس ایک سٹیٹمنٹ سے دنیا میں تمہیں آزادی مل گئی ہے. میری دعا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ تمہاری اسی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے تمہیں قیامت کے دن بھی نجات دے دے اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دے.